بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جب وہ ہمیں درپیش آتے ہیں تو ہم علماء کی طرف ان مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں، ہم مفتیان صاحبان کی طرف ان مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں، وہ ہماری دینی اور اخلاقی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی کی سطح پر بھی بہت سے پرابلم ایسے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں نا، یہ آن گوئنگ پرابلم ہے، یہ روزانہ کے روزمرہ کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے کہیں ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس فنڈ ہونے چاہیے۔ کچھ مسائل انفرادی ہوتے ہیں اور کچھ مسائل اجتماعی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے کے اندر مساجد ہونی چاہیے، دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں ہونی چاہیے، سڑکیں، اسکول اور جو صحت کا نظام ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے سماجی سطح پر بہت سے اہم مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے بھی بہت سے ادارے موجود ہیں، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بہت سے ایشوز کی جو تفہیم اور تشریح ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں سے آگاہ بھی ہونا چاہیے۔ جمہوریت، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آج تک انسانوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے جو سب سے بہترین چیز دریافت کی ہے وہ جمہوریت ہے۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ یعنی جو اکثریت ہے اس کی رائے کیا ہے اس مسئلے کے حل کے بارے میں۔ کیونکہ جب آپ آمریت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو آمر ایک شخص ہوتا ہے جو اپنے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بری سے بری آمریت جو ہے، بری سے بری جمہوریت بھی اچھی سے اچھی آمریت سے بہتر ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے، لوگوں کی سوچ شامل ہوتی ہے، لوگوں کا تجربہ شامل ہوتا ہے، لوگوں کی تحقیق شامل ہوتی ہے، اور آمریت میں صرف ایک شخص کا ذہن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بعض اوقات انتشار بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب سارے لوگوں کی رائے شامل کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے لیکن کم از کم سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ قرآن بھی ہمیں اسی جانب متوجہ کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ آپ نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اسے باہمی مشاورت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور مشورے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ دو شخص جب سفر کر رہے ہوں اکٹھے تو اس وقت بھی وہ مشورہ کرتے رہیں، اور تو مشورے کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور جمہوریت اصل میں ایک وسیع تر مشاورت کا نام ہے، اور ایک بڑے لیول پر مشاورت کا نام ہے کہ ہم نے ہر جگہ پر اپنے امور جو ہیں ان کو مشاورت کے ساتھ طے کرنا ہے۔ اور مقامی حکومتیں جو ہیں کہ مقامی سطح پر جو ہمارے مسائل ہیں انہیں کیسے حل کیا جائے، اس کے لیے ادارہ جاتی سطح پر کیسے کام کیے جائیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ منسلک ہیں۔ تو آج ہم اس ایشو پر گفتگو کرتے ہیں کہ جمہوریت کا اصل میں بنیادی طور پر تصور کیا ہے، اور جمہوریت ہمیں کیا بتاتی ہے، ہمارے جو رجحانات ہیں ان کی کس طریقے سے تشکیل کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج یہاں پر ہم ایک ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر اسی موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بہت سی اہم شخصیات ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مختلف مذاہب کے ساتھ بھی ہے، اور مختلف شعبوں کے اندر وہ بڑا زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جمہوریت ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے، مقامی سطح پر جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہمیں کس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے، اور جمہوریت کا جو تصور ہے اسے ہم بالکل نچلی سطح پر لے جا کر ہم کیسے اپنے جمہوری رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، اور جو ڈائیورسٹی ہے اور جو تنوع پر مبنی معاشرہ ہے اسے ہم کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فریڈرک نومین فاؤنڈیشن کی پاکستان میں جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں بریگیڈیئر کلیمن۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جرمنی کا کیا تجربہ رہا، اور تھوڑا سا بتائیں کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے شہریوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہم پاکستان میں 1996 سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا طرز حکمرانی، معاشی ترقی اور مقامی حکومت خود اختیاری ہمارے بنیادی میدان نہائے عمل ہیں۔ بالخصوص مقامی حکومت خود اختیاری ہماری اولین ترجیح رہی ہے۔ میں اپنے ملک جرمنی کے تجربے کا حوالہ دوں
तो दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी में भी मकामी सतह पर हम अपनी माशरती तरक्की के सफर में कामयाब हुए थे और बाद अज़ां एक कामयाब मुल्क भी बन पाए। पाकिस्तान की बात की जाए तो माजी करीब में हीट वेव का सैलाब, इससे कबल कोरोना, ऐसे मसाइल जन्म लेते रहे और इस सब में समाज में निचली सतह पर मसला सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस किया जाता है। यही वजह है कि मोहल्ले, कस्बे और शहर की सतह पर इसका मुनासिब तरीन हल भी मुमकिन होता है। इसलिए हमें इन महाजों को मजबूत बनाना होगा ताकि हम मसाइल से मकामी सतह पर बेहतर अंदाज से निमट सकें। लोगों को उनके हुकूक के हवाले से सबसे ज्यादा जरूरत मकामी सतह पर ही होती है। मकामी पुलिस ऑफिसर, काउंसलर और मेयर वगैरह से उनका सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। आप अगर नया शनाख्ती कार्ड बनाना चाहें तो जिले सतह पर आपको किसी इंतजामिया से राब्ता करना होता है और यही वजह है कि हम इस सतह पर काम करने को सबसे ज्यादा अहम समझते हैं। जमहूरियत में हुकूक और फराइज हमेशा दरिया के दो किनारों की तरह इकट्ठे होते हैं। हुकूक की अदायगी और फराइज की बजा आवरी के लिए अलग अलग इदारे मौजूद होते हैं, लेकिन शहरियों का उनसे और उनके निज़ाम से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को अपने फराइज से आगाह रखना भी बहुत अहम है, जो घर, स्कूल और ज़राए अबलाग के ज़रिए होना चाहिए। ज़राए अबलाग का इस ज़िम्न में अहम किरदार है। मज़ीद ये कि दुनिया भर में अवाम का ये मानना है कि सियासतदानों और इंतज़ामिया को उनकी ज़ात के लिए कुछ करना चाहिए। लोगों में इज्तमाई फ़ायदे के हुसूल की ख्वाहिश को उजागर रखना चाहिए। इसके साथ ही ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर लोगों की कसीर तादाद निज़ाम से नाला है तो फिर निज़ाम की खराबियाँ भी दूर करने की ज़रूरत है। चनांचे निज़ाम के क़याम का तरीक़ाकार निहायत शफ़ाफ होना अहम तरीन अमर है। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को कैसे ये बात बताई जाए, कैसे ये बात समझाई जाए और उन्हें आगाह किया जाए कि जमहूरियत जो है वो हमारे माशरों के अंदर एक सेहतमंद माशरा कायम करने के लिए और एक तवाना सोच जो है उसे पैदा करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है, और जो मुख्तलिफ़ सतहों पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, क्या इन प्रोग्रामों का कुछ हासिल भी है या नहीं। आज की हमारा यहाँ पे होने का मकसद है, हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके साथ मिलकर हम लोकल गवर्नमेंट यानी कि मकामी हुकूमतों के जो चैलेंजेस हैं और आगे उनके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, मकामी हुकूमतें किस तरह इफेक्टिवली पाकिस्तान में काम कर सकती हैं और उनके क्या मसाइल हैं, उसके ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि FNF मेरे अदारे के ताउन से है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद और इस तरह के और जो हमारे अदारे के साथ ताउन है HRCP का, उसका मकसद ये है कि ख़ास तौर पे जो शहरी हैं और उनके जो मसाइल हैं और मकामी हुकूमतों के जो निज़ाम पाकिस्तान में है वो बहुत अच्छे इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे, कुछ जगहों पे कर रहे हैं, कुछ जगहों पे अभी करने वाले हैं, तो उनके हर अरसे के दौरान एक ब्रेक आ जाती है। तो इस सारी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि मकामी हुकूमतों के जो निज़ाम है उसको तक़वियत बख्शने के लिए गुफ्तगू शनीद की जाए, उनके जो मसाइल हैं उस पर बात की जाए कि किस तरह ये निज़ाम जो कि जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे सकता है और ख़ास तौर पे लोकल सतह पे जो शहरियों के मसाइल हैं उसको बेहतर तरीके से हल करने में अपना हिस्सा डाल सकता है। पूरी दुनिया में समझा जाता है कि जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है वो किसी भी जमहूरी माशरे का एक स्कूल होता है, एक नर्सरी होता है, जहाँ से ग्रास रूट लेवल के जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो आगे आती है और फिर मुल्क की जो लीडरशिप है ख़ास तौर पे वफाकी या सूबाई सतह पर उसमें अपना हिस्सा डालती है और इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि मकामी हुकूमतें मजबूत तरीके से काम करें ताकि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदारात और जो जमहूरी इदारे हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो मजबूत हों, ताकि जो अवामी मसाइल हैं, ख़ास तौर पे सड़कों के मसाइल हैं, पानी की फ़राहमी के मसाइल हैं, सेहत हस्पताल या स्कूलों के मसाइल की फ़राहमी है, वो बुनियादी तौर पर मकामी हुकूमतों का मैंडेट है। अगर वो इफ़ेक्टिवली मजबूत तरीके से लोकल सतह पे काम नहीं करेंगी तो बहुत मुश्किल है कि वफाकी या सूबाई सतह से इन मसाइल को हल किया जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत किया जाए और उनको मुसलसल इलेक्शंस के थ्रू फ़रोग़ दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारा जो काम है उसकी नौइयत ये कि जो कमज़ोर तबके हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी हैं या जो डिसेबल माइनॉरिटी जो डिसेबल लोग हैं, उनकी जो कारोबार की सलाहियत बढ़ाई जाए, वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने। तो हम उनको कारोबार करने के तरीके के ऊपर भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उनको डिफरेंट जो
نظام کے حکومتوں کے اندر نظام ہیں جہاں سے وہ مدد لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ کافی افیکٹو پروگرام ہے جس میں پورے پاکستان میں ہم تقریباً اب تک 200 کے قریب خواتین جو کہ بہت نچلے طبقے سے ہیں یا بہت رورل طبقے سے، ان کو ٹرین کر چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ہم جو انوویٹیو بزنسز ہیں جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ ہے، اس کے اوپر بھی نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ جو تخلیقی صلاحیت ہیں اور ان کو وہ کاروبار میں ڈھال سکیں اور پاکستان کی جو نیشنل اکانومی ہے اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. ناظرین، حارث خلیق صاحب کا نام بڑا مشہور ہے پاکستان میں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں. مختلف ایشوز پر ان کی تحریریں آپ دیکھتے رہتے ہیں. حارث خلیق صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ معاشرے کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے جمہوریت جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے، مقامی حکومتوں کا کیا کردار ہوتا ہے، اور مقامی سطح پر ہم اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا نام حارث خلیق ہے. میں سیکرٹری جنرل ہوں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کام ہے اگر پاکستان ٹیلی ویژن اس مکالمے کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے. جو مقامی حکومتوں کے اختیارات کی منتقلی اور مقامی حکومتوں تک وسائل کی منتقلی سے متعلق ہے. اسی سلسلے میں آج ایک پروگرام اسلام آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں سارے پاکستان سے تمام سیاسی جماعتوں کی بھی شرکت ہے، اور جو لوگ مقامی حکومتوں کے سلسلے میں سرگرم ہیں ان کی بحالی کے لیے اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے. جب تک مضبوط، با اختیار اور با وسائل مقامی حکومتیں نہیں ہوتیں، لوکل گورنمنٹس نہیں ہوتیں، اس وقت تک جمہوریت نہیں پنپ سکتی پاکستان میں پوری طرح. اور کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام تک طاقت اور فیصلہ سازی کے اختیارات پہنچیں، اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ایک سیاسی اشرافیہ ہے پاکستان کی، اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ نرسری ہوتی ہے جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں سے لوگ سیکھ کے اپنے مسائل حل کر کے اوپر تک آتے ہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا کہ جو آپ کا ایوان بالا ہے، جو آپ کے دیگر جو لیجسلیچرز ہیں صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی بھی، ان میں بھی بہتر لوگ، سیاسی عمل سے گزرے ہوئے لوگ آئیں گے. اور دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے. اور یہ ہم نے کووڈ-19 میں بھی دیکھا، ابھی جو وبا پھیلی تھی، اور جو سیلاب کا جو ہم نے دیکھا ابھی، جو بہت ہی ایک خوفناک سیلاب سے پاکستان دوچار ہوا. اگر مقامی حکومتیں ہوتیں، اگر یہ ایک پورا سٹرکچر نیچے تک موجود ہوتا، تو لوگوں کی جو ان کو سہولت پہنچانا یا ان کو اس سے محفوظ رکھنا قدرتی آفات سے بھی، اور اس کے بعد ان کی مدد اور معاونت کرنا، یہ سب کام آسان ہو جاتے ہیں. ایک اور سطح جو پاکستان میں عوام کے شعور سے متعلق ہے، اس میں بھی اضافے کی ضرورت ہے، مگر بنیادی مسئلہ عوام کا شعور نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ منتقل ہی نہیں کریں گے مقامی سطح پر اختیارات کو اور وسائل کو، تو عوام ظاہر ہے کہ صوبائی انتخابات میں اور وفاقی قومی اسمبلی کے انتخابات میں زیادہ دلچسپی لیں گے، سینٹ کے انتخابات میں زیادہ دلچسپی لیں گے. حالانکہ صدر کا انتخاب جب ہوتا ہے، جب صدر نامنیٹ ہوتا ہے، جب کوئی نئی 5 سال کا عرصہ پورا کرنے کے بعد، اس میں لوگوں کو بے پناہ دلچسپی ہوتی ہے. حالانکہ صدر سے کسی کا کیا مسئلہ حل ہونا ہے مقامی سطح پر، نہ تعلیم کا، نہ صحت کا. یعنی ایک آفس ہے، ایک اہم آفس ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کا صدر مملکت کون ہے، لیکن اس سے لوگوں کے جو سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، نکاسی آب کا مسئلہ ہے، اپنا جو تعلیم اور صحت کے بنیادی مسائل ہیں، یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیگر ممالک میں، جو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھے ہوئے ممالک ہیں، ان کی اچھی باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو. اور وہاں آپ یہ دیکھیے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی کچھ عرصے قبل آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں رشی سناک صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے. لیکن اگر آپ لندن شہر جائیں تو لندن شہر میں لوگوں کے لیے صادق خان کی جو اہمیت ہے وہ رشی سناک کی نہیں ہے، چونکہ صادق خان ان کے دوبارہ میئر منتخب ہو گئے، اور ان کو، اور پھر جو ان کی لوکل کاؤنسلز ہیں. ہمارے ہاں تو بعض اوقات تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے بڑے شہروں میں جو اختیارات ہیں وہ بلدیہ کے پاس بھی نہیں، وہ تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. یعنی اگر غیر منتخب بلدیاتی انتظامیہ ہے، اس کے پاس بھی وہ اختیارات نہیں ہیں، وہ بھی صوبائی حکومت کے پاس ہے. مطلب لاہور میں کوڑا کرکٹ کچرا صاف کرنے کے لیے صوبائی حکومت کا کیا کام ہے؟ یعنی پنجاب 11 کروڑ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اس میں صوبائی حکومت لاہور
لاہور میں کچرا صاف کر رہی ہے. کراچی میں اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, جو کراچی کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے وہ بھی ایک صوبائی محکمہ ہے, جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے وہ بھی صوبائی محکمہ ہے. تو یہ تو سب بلدیات کے کام ہوتے ہیں, اور یہ بلدیات کے کام بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ میئر کے بھی نہیں, یہ جو لوکل اگر ٹاؤن ہیں کراچی میں, جیسے 25 ٹاؤن ہیں اور 7 اضلاع ہیں, تو جو وہاں کی مقامی حکومتیں ہیں ان کے کرنے کے یہ کام ہوتے ہیں. تو یہ جب وہ یہ کام کرتی ہیں تو لوگوں کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیز حارج ہے وہ حارج ہی اختیارات کی منتقلی اتنی نہیں ہے جتنی وسائل کی منتقلی ہے. چونکہ ہماری جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹس ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کمزور ہوتی جائیں گی وقت کے ساتھ اگر سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن لیڈرشپ نہیں آئے گی, اور لوگوں کے مسائل اگر حل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ملک میں جو انتشار اور جس قسم کی بے چینی ہم دیکھتے ہیں جو وقتاً فوقتاً پاکستان جس کا شکار ہوتا ہے وہ بڑھتی جائے گی. طاہر مہدی صاحب میڈیا کا ایک بڑا مشہور نام ہے, محقق ہیں, کئی اداروں میں ان کا ایک بڑا زبردست کام ہے. تو طاہر مہدی صاحب سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت زبردست قسم کا کردار ہے اور وہ خود بھی اس حوالے سے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم چلا رہے ہیں, تو طاہر مہدی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ میڈیا کس طریقے سے سوسائٹی میں جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ مقامی حکومتوں کا کیا کردار ہے معاشرے کو بہتر بنانے میں. میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ لوگوں تک ایکسیس جو ہے گورننس کی, لوگوں تک پہنچ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ وائڈ ہو سکتی ہے, بہت ایفیکٹو ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے اس نظام کو دیکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے جس پہ ذرا کم توجہ دی جاتی ہے, اور وہ ہے کہ سیاست میں جو اس کا کردار ہے اس نظام کا, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بہت کم بات دیکھتے ہیں. کہ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ساری بڑی پارٹیز ہیں ان کا اپنا جو گراس روٹ سٹرکچر جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور باوجود نہیں ہے وہ سب اپنی دلیل دے سکتے ہیں کہ جی ہم ایسے رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ مسائل رہے ہیں وہ, لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی کا بھی گراس روٹ سٹرکچر موجود نہیں ہے, کوئی بھی گاؤں محلے کی سطح پہ منظم نہیں ہے کوئی بھی پارٹی, ٹھیک ہے. تو یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنا گراس روٹ سٹرکچر بنائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمیشہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں وہ لے کے آئے اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, تو ایک عجیب سا اب اس کے بارے میں ایک منفی رد عمل سیاسی پارٹیوں میں بن چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس پہ تھوڑا سا سوچیں, اور جو اس لوکل گورنمنٹ سسٹم سے جو فائدہ ڈکٹیٹرز اٹھا چکے ہیں وہ آپ بھی اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور اس کے ذریعے آپ, کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا جو ڈیموکریٹک سسٹمز ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف الیکشن ہوں گے اور جو بھی ریپرزنٹیٹو ہوگا وہی آگے آ کے لوگوں کی بات کرے گا. ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, مطلب اس میں اپوزیشن بھی امپورٹنٹ ہے, چھوٹی پارٹیاں چھوٹے پلیئرز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ ان سب کو ہاؤس کرتی ہے. تو جب یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہوگا تو سیاست جو ہے وہ گلی محلے میں ڈیموکریٹک پالیٹکس ہو رہی ہوگی. ابھی اس کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت پہ ہوتی ہے, یا پھر برادری ازم پہ ہوتی ہے, یا کسی بھی اور اس پہ ہوتی ہے, یا پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ہوتی ہے, لیکن وہ ڈیموکریٹک اس گرلنگ سے نہیں گزرتی, ڈیموکریٹک فلٹر سے وہ پالیٹکس نہیں گزرتی. تو اگر یہ بالکل بنیادی سطح پہ بھی اگر یہ ڈیموکریٹک فلٹر سے جو گلی محلے کی سیاست, گاؤں کی سیاست جو ہے وہ گزرے گی, تو میرے خیال ہے اس سے سیاست ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے پورے ملک میں وہ خود بہت مضبوط ہوگی. تو میرے خیال ہے اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے. ابھی جو ہم پچھلے 3-4 سال 5 سال سے جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کا جو حشر ہوا ہے, کوئی الیکشن کروا رہا ہے, کوئی نہیں کروا رہا, کوئی لاء بنا رہا ہے, کوئی لاء ہی نہیں بنا رہا, یا کوئی ہر 6 مہینے بعد نیا لاء بنا رہا ہے, تو شاید اس کے پیچھے وہی خوف ہے جو پچھلے 60-70 سال کے تجربے کا ہے, اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ اس کو بالکل نئے سرے سے جو ہماری سیاسی کلاس ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا رول پلے کر سکتی ہے جمہوریت کے فروغ میں, اور سیاست کو مثبت بنانے کے حوالے سے یہ کیا رول پلے کر سکتی ہے, اور اس پہ فوکس کر کے ایک نظام جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے. مسائل اس میں یہ ہیں کہ ایک جمہوریت جو ہے وہ ایک آپ کو پورا نظام دیتی ہے کہ جس میں آپ مسئلوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور مسئلوں پہ ایک ڈسکورس ڈیولپ کرتے ہیں, ایک بحث مباحثہ سوسائٹی میں اس پہ ہوتا ہے, اس پہ کچھ پوزیشنز لوگ لیتے ہیں کہ اس مسئلے پہ ایک
دھڑے کی پوزیشن یہ ہے, دوسرے کی دھڑے کی پوزیشن یہ ہے, اور پھر وہ جب ڈیموکریٹک فلٹر جس کو میں کہہ رہا ہوں یا پروسیس جو ہے, جب وہ اس میں سے گزرتے ہیں تو اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ کون سے دھڑے کی رائے جو ہے وہ صائب ہوگی, سمجھی جائے گی, اور کون اس کو فوقیت دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ پروسیس جب پورا نکاس کا ایک پورا پروسیس ہے, یہ چینلائز کرتا ہے پورے آپ کے, اس کو ہم سیاست صرف نہیں کہہ سکتے, جو سیاست کو بھی فیڈ تو سوشل اور اکنامک ایشوز ہی کرتے ہیں نا, تو وہ ان کو پورا چینلائز کرتی ہے یہ جو لوکل گورنمنٹ کی جو لوکل پالیٹکس ہے اور جو ڈیموکریٹک پالیٹکس, اس کو چینلائز کرتی ہے. جب آپ وہ چینل بنائیں گے ہی نہیں تو وہ تو پھر بے ہنگم طریقے سے ادھر ادھر جائے گی. مختلف جو اس میں نان اسٹیٹ جو ہے ایکٹرز جو ہیں یا پرانے ٹریڈیشنل جو طریقے ہیں, وہ پتہ نہیں کون کون سے اسٹیک ہولڈرز کس طریقے سے سچویشنز کو منور کر کے اپنی اپنی جگہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے سوشل فنامناز کو بھی بہت ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے. تو اگر اس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے ساری سوسائٹی کے جو ڈیمانڈز ہیں, ایشوز ہیں, ویوز ہیں, سارے مختلف ایشوز کے اوپر جو ہر ایک کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں, ان کو اگر ہم ایک ڈیموکریٹک پورے پروسیس میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے کافی سوسائٹی میں اسٹیبلٹی آئے گی, امن آئے گا, اور چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ حل ہو جایا کریں گی مختلف لیولز پہ. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوکل لیول پہ ایک ایشو پک رہا ہے اور وہ جب تک بالکل اس کا لاوا پھٹے گا نہیں جا کے کہیں, جب تک جو ہے وہ نیشنل ڈسکورس میں وہ چیز شامل نہیں ہوگی, تو بہت ساری چیزیں بہت ساری سطحوں پہ ایڈریس ہو جائیں گی, ریزالو ہو جائیں گی. تو میرے خیال ہے یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو جمہوریت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ایک ٹاپ پہ آ گئے. جمہوریت کو آپ کو پورا سوسائٹی میں نیچے تک جب تک آپ نہیں لے کے جاتے تو پھر ایسے ہی رہے گا کہ جمہوریت ایک تماشے کی شکل اختیار کر لے گی کہ وہ ہر 5 سال بعد ایک الیکشن کے نام پہ ایک میلہ سا ہوگا اور اس میں کچھ لوگ آ جائیں گے اور بس باقی سب کچھ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روہت کمار ایڈوکیٹ صاحب. روہت کمار کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. وہ کئی حوالوں سے بڑے متحرک ہیں, قانون کے حوالے سے بھی, سیاست کے حوالے سے بھی, اور پاکستان میں جو مائنارٹیز کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں کہ جب حکومتیں اور خصوصاً مقامی سطح پر حکومتیں مضبوط ہوں گی تو کیا جو مائنارٹیز کے ایشوز ہیں انہیں حل کرنے میں جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ روہت صاحب. بتائیے گا کہ کیا مقامی سطح پر حکومتیں اگر اسٹرانگ ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ لوکل لیول پر حل ہو سکتے ہیں, وہ اتنے اوپر آئیں گے ہی نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جو اس ٹائم پہ ہمارے ایم پی اے ایم این ایز ہیں اپر ہاؤس میں, لوور ہاؤس میں جو اپوائنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن 1973 وہ جو ہیں صرف لیجسلیٹو باڈی ہیں. ڈیولپمنٹ ورک کرنا, مائنورٹی کے ایشوز کو سالو کرنا, دیٹ از سول گراؤنڈ آف دی لوکل گورنمنٹ. یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے اختیار ہیں. تو ایک آدمی جو ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, اتنے بڑے حلقے کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا گیا ہے جس میں نچلی سطح پہ حکومتیں ہوں گی. اس میں انہوں نے مائنورٹیز کے کوٹے رکھے ہوئے ہیں, ان کی سیٹ پہ مائنورٹیز کے اپنے نمائندے بھی مقرر ہوں گے یا الیکشن کے ذریعے یا سلیکشن کے ذریعے, اور وہ جب ان پہ آئیں گے تو وہ بہتر انداز سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر نیبرہڈ کونسل ہے, ولیج کونسل ہے, ڈسٹرکٹ ناظم ہے, تحصیل ناظم ہے. تو نچلی مقامی سطح پر ان کے مسائل بھی خوش اسلوبی طریقے سے حل ہوں گے اور ان کو کوئی وہاں پہ مسائل نہیں ہوں گے بنسبت یہاں کے کہ پارلیمنٹ کے کوئی ممبران اس کو حل کریں. اچھا روہت کمار, یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 2002 میں جو مقامی حکومتوں کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا تھا تو وہاں پر جو مائنارٹیز تھے ان کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا گیا تھا. کونسل لیول پر بھی مائنارٹیز کے کونسلر ہوتے تھے. اسی طرح جو سسٹم پورا تھا اس کے اندر یہ تھا. تو کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ کیا اس مسئلے نے یا اس حل نے جو آپ کے مسائل تھے ان کو حل کرنے میں کوئی رول پلے کیا؟ جی ہاں, دیکھیں وہ ماضی میں جس طرح سے 2002 میں الیکشن ہوئے, پھر اس طرح بعد میں وقتاً فوقتاً جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں جو ہمارے نمائندے وہاں پہ تھرو الیکشن آئے ہیں, تھرو سلیکشن آئے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہمارے کافی زیادہ مسائل حل ہوئے ہیں. جیسے ہمارے شمشان گھاٹ کے مسائل تھے, تو دیکھیں اب وہ اس زمانے میں بنے ہوئے جو ناظم تھے کوارٹ میں, مبشر ناز, اور وہاں پہ حاجی سجاد علی, تو انہی کے ذریعے چند ایک وہ مسائل حل ہوئے. اور بنسبت ابھی آ کے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے 2013 میں ایک اعلان کیا کہ پاکستان میں
खैबर पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू कम्युनिटी का शमशान घाट होना चाहिए। तो वो चीफ़ मिनिस्टर से आर्डर पास होने के बाद हमारे MPAs और हमारे माइनॉरिटीज़ के जो मिनिस्टर साहिबान हैं उनसे आज तक वो एक इलाके में भी शमशान घाट नहीं बन पाया। तो लोकल गवर्नमेंट से कम ये तो हुआ कि उन्होंने एक दो जगहों पर इसको बना भी दिया है, मेंटेन भी किया है और आज लोग उससे फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। तो हम यही समझते हैं कि वो उनकी बजाय ये बल्दियाती इलेक्शन में जो नुमाइंदे आते हैं उनकी वजह से हमारे काफ़ी मसाइल हल हुए हैं। माजी में हमारे लिए ये बहुत फ्रूटफुल रहा है बनिस्बत अभी के। बहुत शुक्रिया रोहित कुमार साहब, आपने रोहित कुमार की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया कि जब मकामी सतह पर हुकूमतें चलेंगी और उनके पास फ़ंड होंगे और वो अपने जो मकामी सतह के मसाइल हैं उन्हें हल करने में, क्योंकि बहुत क्लोजली इंटरेक्शन होता है, जब क्लोजली इंटरेक्शन होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो मसाइल हैं वो बजाय इसके कि बहुत ऊपर तक जाएं वो निचली सतह पर ही हल हो सकते हैं। तो मकामी सतह पर हुकूमतों को मजबूत करना ये असल में जमहूरियत की एक बुनियादी थीम है और जब आप मकामी सतह पर जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उससे ना सिर्फ जमहूरियत मजबूत होगी बल्कि सोसाइटी के अंदर जमहूरियत के बारे में शऊर भी पैदा होगा और जमहूरी रवैये जो हैं वो भी मजबूत होंगे। यहाँ पे नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। नाज़रीन, हामिद ख़ान साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो हमें बताएं कि क़ानूनी हवाले से हमें जो जमहूरियत है उसके नफाज में कहाँ कहाँ मसाइल पेश आ रहे हैं और हम सब मिलजुल कर क्या ऐसी कोशिशें कर सकते हैं कि जिससे हम अपने माशरे के अंदर जमहूरियत को और जमहूरी रवैयों को मजबूत बना सकते हैं और क़ानून कहाँ कहाँ हमें हेल्प आउट करता है इस सारे मामले में। मैं तो ये समझता हूँ अवाम को लोकल गवर्नमेंट्स पर ज़ोर देना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि हर जगह हर वक्त लोकल गवर्नमेंट मौजूद रहनी चाहिए ताकि ये इनके फंक्शंस जो है ब्यूरोक्रेसी को ना मिल सकें। कि होता ये है कि इनके इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते और बाज़ औक़ात उनके टर्म एक्सपायर हुए बड़ा अरसा गुजर जाता है और फिर इलेक्शन नहीं होते। इस वक्फे में इसका फ़ायदा जो ब्यूरोक्रेट्स उठाते हैं वो इन बॉडीज़ में उनके इंचार्ज हो जाते हैं और वहाँ पैसे का बड़ा लेन देन गड़बड़ होता है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि ब्यूरोक्रेट को तो पता नहीं कहाँ किस बात की ज़रूरत है, कहाँ कितनी सड़कें बनाने की ज़रूरत है, कितनी नालियाँ, कितने वहाँ स्कूल और जो वहाँ की लोकल ज़रूरियात हैं उससे उनको नहीं इल्म होता। जो नुमाइंदे इलेक्ट होते हैं लोकल बॉडीज़ के वही बता सकते हैं कहाँ किस केस की क्या ज़रूरत है। लिहाजा इलेक्शंस में रेगुलरिटी होनी चाहिए। एक टर्म ख़त्म होने से पहले मैं समझता हूँ 1 महीने कबल इलेक्शंस अगली टर्म के लिए हो जाने चाहिए, बीच में वक्फा नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो सेमिनार किया गया है एक कॉन्फ्रेंस अच्छी बात है कि लोगों में आगाही आती है कि लोकल बॉडीज़ मकामी हुकूमतें कितनी अहमियत की हामिल हैं और इनमें जो कुछ हमारी तारीख़ रही है उसको सामने रखते हुए इनको बड़े तवातर के साथ इलेक्शन होते रहने चाहिए और हुकूमतें बनती रहनी चाहिए। ताहिरा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, HRCP में वो ऑपरेशन मैनेजर हैं। उनसे हम जानते हैं कि जब हम माशरे में जमहूरियत के हवाले से बात करते हैं तो जो रिसर्च हैं, जो तहकीकात हमारे सामने आती हैं तो वो क्या हमें बताती हैं? आज हमने चूँकि नेशनल लेवल पे एक मुकामी हुकूमतों के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना था तो हमें ये ख्याल है और कि इस्लामाबाद में चारों सूबों से और इस्लामाबाद की अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने इनवाइट किया कि देखा जाए कि इस वक्त जो मुकामी हुकूमतें हैं उनको जो इक़्तिदार की मुंतकिली है उसमें क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है। और चूँकि चारों सूबों में मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन हैं क्योंकि आपके कानून जो हमारा आइन है उसका आर्टिकल 140A जो है वो हर सूबे को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो अपने मुकामी हालात के मुताबिक अपने कवानीन जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं। तो उस सिलसिले में हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है चारों सूबों से और ICT से कि वो बताएं कि उनके
پرٹیکولر پرابلمز جو ہیں وہ یہاں پہ کیا ہیں ان کے اپنے صوبے کے حوالے سے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ یہ اس میں جو انٹرسٹ ہے پبلک انٹرسٹ ہے وہ کیوں نہیں ہوتا, تو مقامی حکومتیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ عوام کے بالکل قریب ہوتی ہیں, تو ان کا سب سے زیادہ انٹرسٹ اس میں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری جو پاکستان کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ سارے شفٹ کر دیے گئے ہیں صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ تو مقامی سطح پہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ کہاں پہ حل ہو سکتے ہیں, کون ان کو حل کر سکتا ہے, کس کے پاس وہ جائیں ریلیف کے لیے. تو پھر ان کو چونکہ وسائل ہی نظر آتے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس اور وفاقی حکومت کے پاس, تو وہ پھر انہی کی طرف دیکھتے ہیں. اور جب وہ الیکشن میں بھی وفاقی سیٹ کے لیے یا پھر صوبائی سیٹ کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اس کو یہی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ اسکول کا مسئلہ حل کر دیں گے, یہ ہمارا مقامی ہیلتھ سینٹر کام نہیں کر رہا یہ حل کر دیں گے. کیونکہ یہ اب دس از ویری ویری انفارچونیٹ کہ اب یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جو مقامی مسائل ہیں وہ یا تو حل کرے گا آپ کا صوبائی ریپرزینٹیٹو یا حل کرے گا آپ کا وفاقی ریپرزینٹیٹو. اور بات یہ بھی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے سارے جو فنڈز ہیں وہ بھی ادھر ڈائیورٹ ہو گئے ہیں ڈیولپمنٹ کے. حالانکہ یہ جو لیجسلیٹر ہے اس کا کام تو لیجسلیشن ہے, لیکن وہ لیجسلیشن پہ ان کی توجہ کم ہوتی ہے اور ان فنڈز کی ایلوکیشن پہ زیادہ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے عوام جو ہیں ان میں بھی یہ مس کنسیپشن آ گیا ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ مقامی حکومت حل نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل امپاورڈ نہیں ہیں وہ لوگ, تو اس لیے وہ صوبائی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا پھر وفاقی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. فرحت اللہ بابر پاکستان کی سیاسی جدوجہد کا ایک بڑا نام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سینیٹر بھی رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں انہوں نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ایک بڑی مؤثر آواز ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین کے باب میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہم انہیں ایک مؤثر اداروں کے طور پر اپنے معاشرے میں لے کر آئیں, اور تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں رہنمائی کریں کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جمہوریت پر اس طریقے سے اعتماد نہیں بن پاتا. اس میں سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, حکومت وقت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگ اس سسٹم کے ساتھ جڑیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے وہ جمہوری اداروں کی طرف متوجہ ہوں, جمہوری اداروں کو دیکھیں. ایک تو لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے کئی اشروں سے اس کو فوجی آمروں نے اپنے اس کے لیے استعمال کیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو دوام بخشنے کے لیے یہ کیا ہے. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک طرح سے ایلینیشن ہو گئی ہے اگینسٹ دا لوکل سسٹم, نمبر 1. دوسری وجہ جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ جو طاقت کا مرکز تھا فائنانشل پاورز کا اور پولیٹیکل پاورز کا, جو ایکچولی ڈیوالو ہونا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ کو, اس کو یوزرپ کر لیا گیا ہے صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں. تو طاقت کا جو مرکز ہے وہ وہاں چلا گیا. جب طاقت کا مرکز وہاں چلا گیا تو لوکل گورنمنٹ میں پھر دلچسپی کم ہو گئی. سو دیٹ از دا بیسک ریزن کہ آپ نے ان کو اختیارات نہیں دیے, ان کو فسکل پاورز نہیں دیے, ان کو پولیٹیکل پاورز نہیں دیے, اس لیے اس میں کوئی دلچسپی کیوں لے گا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آمروں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور اس کو کمزور کر دیا. ماس ایجوکیشن ہونی چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہ ہمارے ہاں ماس ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو قوانین بنائے ہیں اور جو آئین بنایا ہے اس آئین پر اور قوانین پر عمل درآمد تو کرو. اور میں کہتا ہوں کہ وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آئین نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ گیس اور آئل کی جو پروفٹ ہے اس میں آپ صوبوں کو حصہ دیں گے, نہیں دیا جا رہا. آئین نے آپ کو پابند بنایا ہے, آئین نے لوکل گورنمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن آپ ان کو اختیارات نہیں دے رہے. پاکستان جو ہے وہ قانون سازی کے حوالے سے اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے, انڈر لیجسلیٹڈ نہیں ہے. لیکن اوور لیجسلیٹڈ ہونے کے باوجود لیجسلیشن پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین پر عمل درآمد کیا جائے. چونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اگر موجود ہے بھی تو وہ ڈیوالو نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ
ایک بدنیتی کا عنصر بھی شامل ہے. مثلاً اگر میری حکومت ہے سیاسی جماعت کی اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ آ گئی ہے مخالفین کی، تو پھر میں نے یہ بھی کیا ہے، سیاسی جماعتوں نے یہ بھی کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے قانون ہی میں تبدیلی کر دی اور ان لوگوں کے جو اختیارات تھے لوکل گورنمنٹ کے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے. دس از ہیپن کہ آپ نے قانون بدل دیا تاکہ ان کے اختیارات بھی. اب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تو جب آپ قانونی بدنیتی سے بدل دو گے، قانونی بدنیتی سے بدل دو گے، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر کم از کم اس ایک نقطے پر ایک ہاتھ ہو کر لیں کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنانا ہے کسی کی بھی حکومت ہو. اس پر اتفاق نہیں ہے فی الحال. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سسٹمک ایشو ہے اور یہ سیاسی جماعتوں کو خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. کم از کم اس حد تک تو نہ کرو کہ اگر میرا مخالف جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں آ گیا ہے تو میں نے راتوں رات قانون بدل دیا ہے کہ اچھا بھائی تمہارے پاس اب اختیار نہ ہو، اختیار میرے پاس آ جائے. تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس میں سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، خواہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. ووٹ بینک کے لیے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دو کام ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ اب لنک ہو گیا ہے شناختی کارڈ کے ساتھ، تو شناختی کارڈ سب کے ہونے چاہیے. اس وقت آپ کے ملک میں 12 ملین کروڑ سے زیادہ شناختی کارڈ صرف خواتین کے نہیں ہیں، صرف خواتین کے، مردوں کے علاوہ ہے اس کے. تو اے میسو ڈرائیو ٹو رجسٹر ایوری سٹیزن ایز اے CNIC ہولڈر. اور دوسرا یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ ایک پیریاڈیکل وہ ہونا چاہیے کہ یہ بتایا جائے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں. اس وقت لوگ ووٹ ڈالنے کے، اب دیکھیں ضمنی انتخابات میں بڑی کم پارٹیسپیشن رہی ہے. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کو اور سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کیسے بڑھائی جائے ووٹنگ میں. اگر کمپلسری بنانا ہے تو کیسے بنایا جائے، کیا طریقہ کار کیا جائے. یہ دو ایشوز ہیں. ایک تو آپ کے CNIC پورے نہیں ہیں تو آپ کے گویا ووٹرز کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور دوسرا اس کم تعداد کے باوجود لوگ حصہ بھی نہیں لیتے. شاید اس وجہ سے حصہ نہ لے رہے ہوں کہ وہ سیاسی عمل ہی سے بیگانہ ہو گئے ہوں. شاید اس وجہ سے نہ لے رہے ہوں کہ راستے بڑی مشکلات ہوں. شاید اس وجہ سے نہ لے رہے ہوں کہ وہ سمجھتے ہوں کہ اگر ہم حکومت منتخب بھی کر لیں تو منتخب حکومتوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی ڈریون سٹیٹ ہے، یہ ویلفیئر ڈریون سٹیٹ نہیں ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو. اس پر سب کو مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین، آپ نے مختلف اسکالرز کی گفتگو سنی، اہم سیاسی رہنماؤں کی گفتگو سنی، انسانی حقوق کے باب میں کام کرنے والے کارکنوں کی گفتگو آپ نے سنی. یہ جو سارا پروگرام ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر کیسے ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، اور ہمیں پیسفل پرامن طریقے سے اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. اور اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہم نے جدوجہد کرنی ہے وہ ہم نے دنیا کی ریت اور روایت کو سامنے رکھ کر کرنی ہے. اور ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم اپنے معاشرے کو پرامن معاشرہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ بھی بنا سکتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچنے چاہیے. ہمیں صرف اپنے حقوق کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ اپنے جو فرائض ہیں انہیں بھی ہم نے ادا کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے تو صبح و شام ہم جدوجہد کرتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. تو جمہوریت اصل میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جمہوری رویوں کو اپنے معاشرے کے اندر کیسے فروغ دینا ہے. اور جمہوری رویے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، نہ صرف برداشت کرنا ہے بلکہ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اور قبول اس بنیاد کے اوپر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر حق دے کر بھیجا ہے. ہم نے اسے حق دینے نہیں ہیں بلکہ خدا نے جو اس کا حق متعین فرمایا ہوا ہے اس حق کے ساتھ اس کو لے کر آگے چلنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.